ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور سدرا سدوزئی صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سدرا صاحبہ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. دوسری جانب امریکی صدر کی جانب سے ایک ایسا بیان آنا کہ ایک بڑی ڈیل کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے اور اگر ایک دو دن کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے تو ایران پر دوبارہ سے حملے شروع کر دیے جائیں گے. کیا کہیں گی اس پہ؟ پریشر ٹیکٹکس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ. ایران کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ سیز فائر کی وائلیشن بھی امریکی صدر جی کی طرف سے کی گئی تھی. مذاکرات کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ 40 سال سے جو دو طاقتیں یا دو ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کے مذاکرات پہلے دوسرے راؤنڈ میں ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے. تقریباً نصف صدی جو ہے وہ اس کو ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی ایک انڈیا دیا تھا کہ فائنل ڈیل سائن ہونے پہ میں خود پاکستان آؤں گا اور خود فائنل ڈیل کو سائن کروں گا، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ ایک عظیم معاہدے پہ ختم ہوں گے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انٹرنلی ہو چکی ہوتی ہیں، ہونے والی ہوتی ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم ہمارے سامنے آتی ہیں. ابھی جو ہے وہ مذاکرات کا چونکہ ایک دو دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے، آج ڈیلی ونس میں پہنچ جانا ہے، لیکن ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اور سیکنڈ فیکٹر اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے کہ مذاکرات اور جنگ بندی اس وقت دونوں ممالک ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ صرف اس سے دو ممالک کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پورے خطہ، اگر آپ مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کریں تو ان کی جو پوری اکانومی ہے وہ وارفیئر کا شکار ہو گئی ہے. تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں، ایران سے بھی اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے کہ اس جنگ کو ایز سون ایز پاسبل ختم کیا جائے اور مذاکرات کے بعد ایک معاہدے کی طرف لے کے آیا جائے. ٹھیک ہے. سدرا صاحبہ یہ بھی کہے گا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی ڈیل کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے، یہ بڑی ڈیل سے مطلب ان کا کس طرف اشارہ ہے؟ لیکن بڑی ڈیل سے مراد ان کا ابنائے ہیمس بھی ہو سکتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. تو ابھی جس طریقے سے آن لائن ہونا شروع ہوں گی چیزیں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں بیٹھیں گے تو ٹائم ٹو ٹائم ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. بٹ ایک اور ایشو اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی کافی شیڈی ہے، تو ان کی کسی بھی بات پہ، کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے اوپر منو یقین کر لینا یا تسلیم کر لینا اس کو دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی سربراہ کے لیے پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ فوجیاں اتارنے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہو پاتے تو ہم فوجیاں اتارنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں، وہ آپشن بھی ایکسرسائز کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن ون ڈے اور دا ادر آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جو پاکستان کی سول ملٹری ڈپلومیسی کاوشیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لے کے آئیں گی، اور اگر کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 2 دن، 2 نہیں تو 3 دن کے اندر یہ دونوں طاقتیں انشاءاللہ پاکستان میں ہی آ کے بیٹھیں گی اور اس مسئلے کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے گا اور ایک مستقل حل کی طرف لے کے آیا جائے گا. ٹھیک. صدر صاحبہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. مین وائل ایک اور اہم خبر آئی ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. اس موقع پر اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ قیام امن اور علاقائی سلامتی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے. فریقین جنگ بندی میں توسیع پر غور اور سفارتکاری کو موقع دیں. امریکی ناظم الامور نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی بھرپور سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ قیام امن اور علاقائی سلامتی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے. فریقین جنگ بندی میں توسیع پر غور اور سفارتکاری کو موقع دیں. امریکی ناظم الامور نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا ہے. سدرا صاحبہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطے میں پاکستان کی جو ثالثی کا کردار ابھر کر سامنے آیا اس کو سراہا جا رہا ہے. ابھی دیکھیے ہم نے دیکھا ہے گزشتہ روز بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پاس کی گئی ہے تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ثالثی کا جو کردار رہا اس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں فریقین جب حالات کشیدہ بھی ہوتے ہیں تو دوبارہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب بھی جو حالات کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں، دونوں جانب سے جیسی سٹیٹمنٹ پاس کی جا رہی ہیں، اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے تیاری مکمل کر لی گئی ہے. سدرا صاحبہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو اہم خبر کے متعلق آگاہ کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور
नेटली बेकर ने मुलाकात की है जिसमें इलाकाई पेशरफ का जायजा लिया गया है और इस मौके पर इसहाक डार ने कहा है कि क़याम अमन और इलाकाई सलामती के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। फरीक़ैन जंग बंदी में तोसी पर गौर और सिफारतकारी को मौका दें। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने ख़त्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा भी है। और आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा। हम ईरान के साथ मामला बहुत कामयाबी से संभाल रहे हैं। अमरीकी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन पर हैं। जंग बंदी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह चुका है। मैं जंग बंदी में तोसी नहीं चाहता। हमारे पास इस मामले पर मज़ीद वक्त नहीं है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बड़ी कामयाबी है। हमारा आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हम मसले के फ़ौजी हल के लिए भी तैयार हैं। 1 या 2 दिन में मुज़ाकरात ना हुए तो ईरान पर बमबारी करेंगे। मुझे कम अक्ल और गद्दार लोगों की परवाह नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के बयानात देने का सिलसिला जारी है और दूसरा राउंड मुज़ाकरात का जो कि इस्लामाबाद में होने के लिए जा रहा है उससे भी खासी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं और न सिर्फ ईरानी क़यादत बल्कि अमरीकी क़यादत भी इससे खासी पुरुम्मीद दिखाई देती है।